قرار نہ دے۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ غلام بن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، چونکہ کافر اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوا کرتی تھی، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مال غنیمت میں حضرت زید بن حارثہ ملے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے۔ ان کے خاندان کا ایک بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، بڑا ہی پیارا اور محبوب تھا انہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کے خاندان کے لوگ آئے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چاچا، ان کے والد، ان کے خاندان کے لوگ آئے، رشتہ دار، مال و دولت والے تھے، بڑے مالدار تھے، شاہانہ زندگی کی حضرت زید بن حارثہ کی اور ان کے خاندان کی، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، قوت اور طاقت کی کوئی کمی نہیں تھی، ہر اعتبار سے اللہ نے نوازا تھا۔ لیکن جب یہ حضرت زید بن حارثہ غلام بن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور کے پاس کچھ عرصہ رہے، تو اتنے میں ان کے خاندان والے آ گئے، سونا اور چاندی ساتھ لے کر، مال و دولت ساتھ لے کر، معاوضہ ساتھ لے کر آئے اور حضور کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ آپ سے درخواست اور عرض ہے کہ ہمیں ہمارا بچہ، ہمارا لاڈلا، ہمارا بیٹا، ہمارا جوان واپس کر دیجئے۔ آپ جو قیمت مانگنا چاہیں، منہ بولی قیمت مانگے، ہم تمہیں معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہمارا بچہ، ہمارا لخت جگر ہمیں دے دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انکار نہیں کروں گا، تمہارا بیٹا ہے، تم اس کے والد ہو، تم اس کے چاچا ہو، وہ تمہارا بچہ ہے، میں کبھی بھی انکار نہیں کروں گا تمہارے ساتھ جانے سے، لیکن زید سے پوچھ لو کہ وہ جانا چاہتا ہے یا یہاں رہنا چاہتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زید یہ کون ہے، انہیں جانتے ہو؟ حضرت زید نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول، یہ میرے چاچا ہیں، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے خاندان والے ہیں، یہ میرے چاچا زاد بھائی ہیں، یہ میرے حسب نسب والے ہیں۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید یہ تمہیں ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، اب تم پر یہ فیصلہ، تم فیصلہ کرو کہ تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو۔ تم نے ان کا حال بھی دیکھا ہے، ان کا برتاؤ بھی دیکھا ہے، اور میرے ساتھ رہ کر میرا حال بھی، میرا برتاؤ بھی، میری شفقت قلبی بھی دیکھی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، تو ان کا بچہ ہے، اگر تو ان کے ساتھ جانا چاہے تو میری طرف سے کوئی انکار نہیں ہے، اور اگر میرے پاس رہنا چاہے تو تب بھی میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کے چہرے کی طرف دیکھا، یہ شفقت دیکھی، یہ محبت دیکھی، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، چہرہ تر ہو چکا، اور کہنے لگے اللہ کے رسول، اپنے خاندان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر زندگی کیسے گزاروں، آپ سے جدا ہو کر میں کیسے زندگی گزاروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آزادی کی زندگی کو ترک کر دیا اور حضور کی غلامی میں ساری زندگی گزار دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متمنا منہ بولے بیٹے بنے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر احد کے موقع پر جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، صدیق اکبر حضور کی کمان میں لڑ رہے تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ابو جہل کی کمان میں لڑ رہے تھے۔ اسلام لانے کے بعد بیٹھے ہیں، ایک موقع پر احد کی لڑائی کے متعلق تذکرہ چھڑا، بات ہوتی رہی، تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کہنے لگے اپنے والد ابو بکر سے کہ ابا جان، احد کی لڑائی میں آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، کئی مرتبہ میری تلوار کے سامنے آئے، کئی مرتبہ آپ سے آمنا سامنا ہوا، کئی مرتبہ آپ سے تقابل ہوا احد کی لڑائی میں، لیکن میں نے باپ سمجھ کر تم پر تلوار نہیں چلائی، میں نے اپنا والد سمجھ